أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے کے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، شہر مبارک اللہ پاک نے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان ساڈے نصیب وچ لکھ چھڑیا ہے. اللہ کو دعائے اللہ احکم الحاکمین اس پورے مہینے نو ساڈے نصیب وچ کر دے. ماہ رمضان دا مہینہ بڑیاں شانہ تے عظمتاں والا مہینہ جس دی شان اور عظمت اور روزے دی فضیلت سابقہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کر دیتی گئی ہے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انہاں مسائل نو ذکر کرنا چاہواں گا کہ جڑے روزے اندر اور رمضان دے واسطے ضروری نے. اللہ کو دعائے اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت سانو سب نو اس دے اوپر عمل دی بھی توفیق بخشے. پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر قیام رمضان دے حوالے نال مختصر جی گفتگو ہوئی سی اشارتاً. ہن اس گفتگو نو تھوڑا جہا تفصیل دے نال ذکر کرنے ہیں. قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ التہجد یا صلاۃ التراویح، اے اس نماز دا نام ہے جیڑی عشاء دی نماز تو بعد لے کر کے طلوع فجر تک اس دا وقت ہوندا ہے. عشاء دی نماز تو فری ہو کے طلوع فجر یعنی فجر دی اذان تک اس نماز دا وقت ہے. کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے مہینے اندر
اور آخری عشرے دے اندر 3 رات قیام کرایا، 3 راتاں کی کرایا؟ قیام۔ اور وہی صحیح البخاری اور ترمذی دی حدیث اج بھی ساڈی دلیل ہے کہ تراویح پڑھنا، پڑھانا، قیام اللیل کرنا، کرانا، قیام رمضان دا با جماعت اہتمام کرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ، جس نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین طریقے دے اندر دوبارہ زندہ فرمایا سی۔ ورنہ پہلے لوگ انفرادی طور پہ 2 4 10 لوگ الگ الگ گروپاں دے اندر پڑھ دے سن، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نماز دا باقاعدہ با جماعت آغاز کیتا، اور اپنی طرفوں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا 3 دن دا عمل سی اس عمل نو سامنے رکھ دیا ہویا اس دا حکم جاری کیتا، اور ابی بن کعب اور تمیم الداری 2 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ تسی دونوں نے مل کے اہل اسلام نو تراویاں پڑھانیاں۔ اور موطا امام مالک جلد 1 کے صفحہ نمبر 73 ہے، جس دے لفظ بھی نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امارا ابی بن کعب، حکم صادر فرمایا ابی بن کعب و تمیم الداریہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ ان یصلی الناس، کہ لوگاں نو نماز پڑھان 11 رکعتا مع الوتر، وطرہ سمیت 11 رکعات، وطرہ سمیت 11 رکعات۔ موطا امام مالک صفحہ 73 اور جلد پہلی۔ باقی حدیث دے نمبر مکتبے دی وجہ تو تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے، اگر پھر بھی بہترین ایک اور ریسرچ کرنا طریقہ ہوتا ہے کہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے باب قیام رمضان باب قائم کیتا ہے کہ رمضان دا قیام اس کے حوالے نال پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اس روایت نو پیش کیتا ہے۔ ساڑھے ہاں اکثر اوقات چیزاں غلط مشہور ہوندیاں، مثلا سارے معاشرے کے اندر عام ایک لفظ چلتا بڑا مشہور ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق نے 20 پڑھی تھی، 20 پڑھنے کا حکم دیا تھا، 20 پڑھتے تھے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ عمر کے حکم کو نہیں مانتا۔ نیرا چوٹ سفید جی نہیں تو کوئی بندہ ہمت کرے یا ٹھنڈے دل نال کیڑا لڑائی پیڑا ہے، کیڑا چیڑا ہے، لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی تے 2 صحابہ دا حوالہ دینے ہیں، کسی ایک صحابی نو بھی کیا ہوئے کہ 20 رکعتاں پڑھنیاں نے، ایسا ثابت کوئی نہیں۔ اور یار جدو اسی مان لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ساڑھے اختلافات نو مکاندی ہے، حدیث کی کر دی ہے ساڑھے اختلافات نو مکاندی ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہوئے، امام بخاری انہوں ذکر کرن، اور صحیح البخاری دی حدیث وہ حدیث ہوں دیئے جس دے بارے تمام امت مسلمہ دا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ دی کتاباں دے اندروں سب تو صحیح ترین قرآن مجید تو بعد صحیح البخاری ہے، اور اس دے اندر رابعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہون، اور امام بخاری رحمہ اللہ باب تہجد قائم کرن ایسے حدیث نو پیش کرن، پھر اگے جا کے باب التراویح حدیث لے کے آن اس عنوان دے تحت، اور ثابت کرن امام بخاری رحمہ اللہ کہ جناب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو نفلی نماز پڑھتے تھے، رمضان ہوتا یا رمضان سے ہٹ کے باقی ایام ہوتے، کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ پڑھتے نہیں۔
یار ویسے بھی ہر صاحب شعور سمجھتا ہے اللہ پاک نے ساڑھے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے 5 نمازاں دے اندر بھی کسے نماز فرضی دے اندر 3 چیزاں ملا لو، نفل، سنتاں، فرض، یہ تینوں مل کے بھی 20 رکعتاں کسے نماز دیاں بندیاں نہیں، بندیاں نا۔ فجر 4 اس مکتبہ فکر دے مطابق ہی، ظہر 12، عصر 8، موقدہ غیر موقدہ ملا کے، مغرب 7، عشاء 17، 20 نہیں۔ فرض نماز جس کے اندر فرض بھی شامل نے، سنتا شامل نے، نوافل بھی شامل نے، تے زیادہ تو زیادہ جے 6 کترو کے ودائیاں بھی رکھتا تے صرف 17 بن دیاں نے۔ تے یار جے فرض نماز دیاں رکھتا 17 تو اتے کوئی نہیں، تے اے نفلی نماز ہے، ان دیاں رکھتا 20 کتھوں آ گئی ہاں، کتھوں لے کے آئے ہو 20؟ اور پھر زید اتنی، تعصب اتنا کہ جناب لہجے میں اختیار کیتے جاندے نے کہ جڑا بھی نہیں پڑھتا وہ لا مذہب ہے، بد مذہب ہے، فلاں ہے، اور بڑیاں بڑیاں جناب فتوے چھڑے جاندے نے۔ او خدا را نفلی نماز ہے یار، اور نفلی نماز سے تعصب اتنا، ذرا بتلائیے نا کس آپ کے فقیہ نے اس کو ضروری سمجھا ہے، لکھا ہے؟ سب کہیں گے یہ نوافل ہے، تو نوافل میرے بھائی 18 بھی تے پڑھے جا سکتے ہیں، 18 والے دے بارے تارا کی فتویٰ ہوئے گا؟ جڑا 16 پڑھ کے ٹر جاندہ ان دے بارے کی فتویٰ ہوئے گا؟ خاموش ہو جاؤ گے؟ بالکل کرو گے، کیونکہ وہ تمہارے اپنے ہیں۔ لیکن اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، امی عائشہ کی روایت کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھ لو، کم پڑھ لو، لیکن آرام اور سکون کی پڑھنی چاہیے، 20 پڑھنا کوئی ضروری نہیں، تے ساڑھے تے فتوے آ جاندے۔ میں نے بڑا دکھ لگیا کہ رات ہی نا ایک ساتھی نال گفتگو ہوندی پئی سی، افغانستان دے ایک بھائی سن، افغانستان دے، انہاں پائیاں نا نیچے کومنٹ کیتا، کہندے جی جب تک یہ عمارت اسلامیہ یعنی افغانیہ دی حکومت امریکہ دے جان تو بعد قائم نہیں سی نہ ہوئی، تو ہم 8 تراویح 3 وتر 11 رکھتے پڑھتے تھے، لیکن جس دن سے یہ آئے ہیں انہوں نے 11 پڑھنے کے اوپر پابندی لگا رکھی۔ یار ہٹ درمی سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ مسلم ہو، جب امریکہ کے خلاف جہاد ہو تب تم کہتے ہو سلفیوں تم بھی آ جاؤ، وہابیوں تم بھی آ جاؤ، شافیوں تم بھی آ جاؤ، مالکیوں تم بھی آ جاؤ، اہل عرب تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، لیکن جیسے وہ جائیں تو تمہیں یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ ہماری فقہ کے اوپر عمل کیسے ہوگا، ہماری فقہ کو نافذ یہاں کیسے کیا جائے گا۔ فکر تو یہ ہونی چاہیے تھی قرآن و حدیث کو نافذ کریں، لیکن تمہیں فکر یہ پڑی ہے کہ فقہ کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی جس طرح سن 96-97 دے اندر بھی نا اللہ نے انہاں لوگاں نو موقع دیتا سی، لیکن انہاں لوگاں نے اہل حق علماء دا قتل کیتا، انہاں لوگاں نے فقہ حنفی نافذ کرن دا اعلان کیتا۔ اس وقت اہل عرب علماء نے، پاکستان دے علماء نے خطوط لکھے کہ خدا را فقہ کو نافذ مت کیجئے، قرآن و حدیث کو نافذ کیجئے، جو امت مسلمہ میں اتفاق کی جگہ ہے۔ لیکن اگر جواب یہی آیا ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ فقہ والے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم نے اسی کو ہی مسلط کرنا ہے، تو کنے دن رہی سی؟ تو خدا را جی آج بھی کوئی افغانستان 11 وترا سمیت پڑھتا ہے تو انہوں نے کی تکلیف ہے، لیکن پابندی کیوں؟ پابند سلاسل نفل کے بارے میں کیوں؟ تم نہیں کہہ سکتے کہ اہل الحدیث یا سلفی کا
تنگ نظری ہے، ذہن تنگ ہے، ذہن تنگ تمہارا ہے، جن کو 11 نہ سننی گوارا ہے نہ پڑھنی گوارا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نوافل ہے، تم 11 پڑھ لو وتروں سمیت، اگر ایک دو مزید کم بھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی تو یہ بھی جانے ہیں کہ بھائی کسی حدیث پابندی بھی کوئی نہیں، جے کوئی 11 تو اتنے بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ شوق ہے پڑھتا رہے، لیکن وحسنہن وطولہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو مد نظر رکھ دیا ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھیاں جان، جدو مطابق پڑھیاں جان گیا پھر انشاءاللہ اللہ دے ہاں قبول بھی ہون گیا۔ انہاں دی فضیلت دے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام، جیڑا بندہ قیام رمضان کردا ہے مع الامام، امام نال با جماعت، یعنی اسی با جماعت رات تراویاں قیام رمضان کر رہے ہیں تے حتی ینصرفا، حتیٰ کہ امام دے نال ہی وہ واپس پھردا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، قیام نے امام دے نال پاویں 1 گھنٹہ کیتا ہے نا، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر اندے پوری رات دا قیام لکھیا جاتا ہے۔ اے جڑے حدیث دے لفظ نے نا، یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کیوں؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش سی کہ آج تسی ساری رات سانو قیام کراندے رہندے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندے جواب وچ کیا سی کہ میرے صحابی اللہ دا امر حکم ہے کہ جیڑا بندہ با جماعت نماز پڑھ لیندا ہے قیام رمضان دی، انہوں پوری رات دی نماز دا ثواب مل جاتا ہے۔ اس واسطے جب مل جاتا ہے، سعادت حاصل ہو گئی، تو پھر پوری رات کھڑے ہون دی بھی ضرورت تو اللہ پاک نے امت نو سہولت دے دیتی، آسانی دے چلی۔ اور اس دے نال ایک اہم جواب ہے، اکثر جڑا بیان کیتا جاتا نا حضرت عمر فاروق کے دور میں 20 پڑھی جاتی تھیں، وہ بھی موطا امام مالک کے اندر ہی موجود ہے، اور اس دے اندر نا یزید بن رومان محدثی نے انہاں دے فیصلے نے، خالد دے نہیں یا کسی اور عالم کاری دے نہیں، یزید بن رومان اس روایت کے بارے آندے نے کہ وہ آندے نے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس پڑھی جاتی تھی، لیکن یزید بن رومان کی پیدائش جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 25 سال بعد ہوئی ہے، یعنی جڑا بندہ ادو پیدا بھی نہیں سی ہویا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور نو دس سکتا ہے۔ یہ اصول ہے، محدث زندہ بندہ زندہ بھی ہوئے نا، بندہ زندہ بھی ہوئے، لیکن انہاں دی آپس وچ ملاقات ثابت نہ ہوئے، ملاقات ثابت نہ ہوئے تے پھر بھی وہ روایت ضعیف ہو جاندی ہے۔ محدثین اتنی مضبوطی اور اہتمام دے نال اس چیز نو نقل کردے ہیں۔ اس واسطے تعصب ہر درمی ختم کر کے سانو قیام اللیل کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے آسانی دے نال کوشش ہے کی جائے، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، قرآن دی تلاوت زیادہ، رکھتا تھوڑیاں ہو جان لیکن آرام تے سکون دیاں ہون، ریکارڈ نہ بنائے جان، ریکارڈ نہ بنائے جان۔ ساتھی احباب جانتے ہیں جڑے آج کل نیٹ یوز کرتے ہیں، انڈونیشیا دے اندر بدقسمتی انہاں دی کہ انڈونیشیا دا جڑا بندہ ریکارڈ پیا بناتا نا بھی 6 منٹاں چ 20 تراویاں، 6 منٹاں چ 20، یہ مطلب ہے 20 پڑھن والا ہی سی نا، 6 منٹاں چ 20 تراویاں۔ پھر ٹی وی چینل آنا بڑی ہیڈنگ بنا کے دنیا کا ریکارڈ جی، 6 منٹ میں اس میں 20 رکعت پڑھا دی، یعلمون تعلمون، رکوع جا رہا ہے آندا جاندا، بس ہے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تے انج دیا 20 نہیں 20 100 بھی بندہ پڑھ لوے تے حدیث پاک دے لفظ نے ینکر کما ینکر الغراب، ایویں جویں کوا ٹھونگا ماردا ہے، یا اندے تے او جڑی پڑھی نماز ہوندی ہے واپس اونوں لپیٹ کے منہ تے مار دیتی جاندی ہے، اوندا فائدہ کوئی نہیں۔ تے اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو مد نظر رکھ دیا ہر دھرمی نہیں کرنی،
کام اگر کوئی پڑھ لینا ہے اندر بارے تعصب نہیں رکھنا، لیکن ہونیاں آرام تے سکون نال چاہیے نے۔ آخری گل اس حوالے نال، ہون تک سال 2019-20 تو پہلے اے سن کے ساڑے کان پک گئے کہ جناب حرم میں 20 ہوتی ہیں، دعوے کرنے، کوئی جا کے دیکھ لے، فون کر کے پوچھ لے 20 ہوتی ہیں، ایڈے تانے 20 ہوتی ہیں، لہٰذا 20 آتے ہیں، حرم میں 20 ہوتی ہیں۔ سمجھانے کی کوشش کرنی یار 20 ہوندیاں نے نا، وہ اس واسطے ہوندیاں نے کہ ساری رات اتنے قیام جاری رہتا ہے، لوگ آندے رہتے ہیں۔ حاجیاں نو پتہ ہے جہے دی عمرے تے گئے نے، اسی کئی باری سوچ کے جائیدا سی نا کہ رات 1 بجے رش نہیں ہونا، رات 1 بجے گئے تے دگنا رش ہوندا سی، لیکن صرف انہوں نے اس واسطے 2 امام رکھ کے بھی رکھیاں تاکہ لوگاں واسطے آسانی ہو جائے، جڑے بعد وچ آندے نے وہ بھی قیام رمضان با جماعت کر لیں۔ انہاں نوں بہانہ لبیا اسی کی آندے سا خدا را 3 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں سعودی عرب میں، سب میں 8 ہوتی ہیں۔ 3 لاکھ مساجد کے ذمہ دار ائمہ اور وہاں کی جو حکومت ہے یا مذہبی جو اعلی شیخ ہیں، سب کی زیر نگرانی وہاں پہ ہے، لیکن 3 لاکھ میں 8 وہ کیوں ہونے دیتے ہیں اگر وہ 20 کو سنت سمجھتے ہیں؟ بس انہوں نے کو رٹ رکھنی، بس بھی ہوندیاں نے، بس بھی ہوندیاں نے، وہ بھی دیکھ لو۔ لیکن اللہ پاک دی طرفوں کچھ حکمتیں ایسیاں ہوندیاں نے۔ سن 2019-20 تو الحمدللہ اج حرمین دے اندر بھی رات بھی جڑیاں نماز پڑھی گئی ہے نا، کوئی بھی نیٹ تو کھول لوے، وطراں سمیت 11 رکعتاں حرم چ پڑھیاں گئیاں نے راتی، اور یہ آج تو نہیں 4-5 سال تو ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور کیوں یہ سلسلہ انہوں نے جاری کیتا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی صاحب، انہوں نے سارے ساتھی جانتے ہوں گے، انہوں کو بھی یہ سوال کیتا گیا کہ حرم میں اب وطروں سمیت 11 رکعتیں پڑھتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ساری کے دلیل ہی صرف ایک کو سی، ہون کی کریے؟ تقی عثمانی صاحب کہنے لگے ہاں بالکل وہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں ان کا موقف یہی ہوگا کہ اسی پیٹ ٹٹے یار انہوں نے موقف بھی دا نہیں، لیکن نہیں سی مانتے۔ پھر تقی عثمانی صاحب نال ہی آندے نے میں نے ان کو رابطہ کیا تھا ان سے اور سمجھایا تھا آپ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارا موقف یہی ہے، ہم یہی پڑھیں گے۔ لیکن نال پھر نا تنبیہ کردہ ہے، آندہ حرم والے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن پاکستان والے حنفیوں تم پکے رہنا، تم نے 20 ہی پڑھنی ہے، تم نے 20 ہی پڑھنی ہے۔ بندہ پھر ساڑھے منہ جو لفظ ضروری نکلتے رہے، ممبر رسول دا حق ہے کہ یار جب تک 20 ہوتی تھی تم ان کا حوالہ دیتے تھے، چیختے تھے، تم چلاتے تھے، چلا کے بتاتے تھے۔ ایک ان پڑھ بھی دکان پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا وہاں پہ 20 ہوتی ہیں، اب انہوں نے 11 کر دی ہیں۔ اگر تم نے 11 نہیں کی اس کا مطلب تم نے منافقت اختیار کی ہے، یا پہلے تم نے ان کے حوالے نہ دیے ہوتے؟ اگر تم نے حوالے ان کے دیے ہیں تو بدلو ان کے ساتھ، اگر نہیں بدلتے تو پھر منافقت، اپنے مطلب کی بات جب تک ملے اسے لے لو، اور جب وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ پھر ایتھے میں نے واقعہ یاد آتا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، مسلمان ہوئے نا یہودی تو تے عبداللہ ابن سلام کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دسنا نہیں بھی میں مسلمان ہو گیا، دسنا نہیں، اور خود ایک کمرے دے اندر چھپ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں نے اکٹھا کیتا، پوچھا اچھا بھائی عبداللہ ابن سلام دے بارے تڑا کی خیال ہے؟ کہ ہوا صالح، بڑا نیک بندہ ہے، وابن صالح، بڑا نیک آدمی دا بیٹا ہے اور بڑا جید عالم ہے۔ کیا بات ہے عبداللہ بن سلام دی، مطلب بڑیاں پڑاں بنیاں، بڑیاں تعریفاں کیتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام تھوڑی دیر بعد کمرے چو نکلے اور نکل کے کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوری ہوتے پینترا بدلیا، آندے نے
برا برے باپ دا برا بیٹا، اے جناب انج دا اے اونج دا، اوتھے ہی کھڑیاں اللہ نے بخاری شریف دے اندر اس واقعے نو بیان کر کے دس دتا ہے کہ منافق دا کام ہوندا ہے کہ اپنی دلیل لین واسطے، یہودی دا کام ہوندا ہے کہ جدو مطلب دی گل ہے تے کم چک کے رکھدا ہے تعریفاں دا، جدو پتہ لگیا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے فوری اونوں برا کہنا شروع کر دینا۔ اس واسطے ہن تک حرمین دے گیت گان والے ہو، اج بھی انہاں دے گیت گاؤ نا، انہاں دے مطابق ہو جاؤ، اگر نہیں ہوو گے تے پھر یقیناً عبداللہ ابن سلام والی مثال ایتھے بھی فٹ ہوندی ہے۔ الحمدللہ سانو کوئی ڈر خوف نہیں، رسول اللہ دی سنت زندہ کر دے رہاں گے، گلیاں چ تانے ملدے نے، مینے ملدے نے، انگلیاں کھڑیاں کیتیاں جانیاں نے، انگلیاں کیتیاں جانیاں نے، اوے اے تاٹ پڑھ دے، سانو کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں کہ کس واسطے عبادت کرنے ہیں؟ اللہ دی رضا دے واسطے۔ اور دوسری اہم چیز روزہ ہے، روزہ، روزے دے جڑے فضائل سی وہ میں پہلے ذکر کر دیتے ہیں، اور روزے دے حوالے نال جڑے مسائل نے نا وہ سماعت فرما لو۔ نمبر ایک، روزے دی نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، روزے کی نیت ضروری ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں النیت ہوا ارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے روزے کی نیت وہی کافی ہے جس نیت سے آپ شہری کے لیے اٹھے ہیں۔ میں تے 7 سال دے بچے نے بھی پوچھا نا، جنہیں جڑا روزہ رکھ کے آیا ہوئے تے پوچھئے پتر رات 3 بجے اٹھیا سے؟ جی استاد جی۔ پتر کس نیت نال؟ استاد جی روزے دی نیت نال۔ کیوں اٹھیا سی؟ روزے دی نیت نال۔ کوئی بزرگ لے لو 60 سال دا، 70 سال دا، 80 سال دے بابے کو پوچھو کہ بزرگو صبح سحری ٹائم کیوں اٹھے سو؟ وہ کیا آکھے گا؟ روزے دی نیت نال۔ تے جس نیت نال انسان صبح بیدار ہوندا ہے وہی روزے دی نیت ہوندی ہے، یکفی کافی ہے۔ اے جڑی ساڑی مشہور کیتی گئی نا اتلے سپیکر پڑھ پڑھ کے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ایک کسے ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں، صحیح تے دور دی گل ہے نا، کسے ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں، لیکن عمل ہر بریلوی اور دیوبندی بھائی دا ادھے تے موجود ہے، عمل ہر دیوبندی بریلوی کرے گا، لیکن کسے حدیث تو ثابت نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چوری کیتی، دین چ ڈاکہ پایا، لیکن ڈاکہ پان لگیا اے بھی نہیں سوچیا یار لفظ کی بولنے نے، لفظ کی بولنے نے، لفظ مانے غلط۔ مثلا ایک بندہ آ کے پہلا روزہ رکھدا پیا ہے، نیت کس ٹائم کر رہا ہے؟ جدو فجر دی اذان ہون لگی ہے، فجر دی اذان ہون لگی، روزہ رکھدا پیا ہے پہلا، تے نیت کردا پیا میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یعنی دوجے روزے دی نیت کر لے، دوجے دی۔ اچھا جی دوجا رکھیا تے پھر تیجے دی نیت، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اٹھواں، ایویں جدو 30واں روزہ آیا تو انہیں نیت کیڑے دی کیتی ہے؟ 31ویں دی۔ 31واں کدوں ہے؟ عید والے دن۔ تے عید والے دن جان دیو نا روزہ کیندا ہوندا ہے، اس واسطے نہ جھوٹ نرا، سیاہ جھوٹ، سفید جھوٹ کہہ لو، جو کہنا جے کہہ لو، جھوٹ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کسے حدیث اور روایت تو ثابت نہیں۔ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے قاری خالد سویر تو اتنے سپیکر جو اعلان کریا کرے گا جو کوئی ثابت کر دے، تو جدو یار نہیں ثابت پھر ہوندے تے زید کا دی، بس نیت وہی کافی ہے جس نیت دے نال تسی صبح بیدار ہوندے ہو۔ اور الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کراچی دے دیوبند دے بڑے مشہور نے، وہ بھی انہوں دا کلپ وائرل بھی ہے، شاید کسی ساتھی سنیا ہوئے، وہ بھی آنے نے یار مجھے حیرت ہوتی ہے جو نیت پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہنے لگے کہ آپ صبح کس نیت سے اٹھتے ہیں؟ سارے نے کہا جی اسی روزے دی نیت نال۔ کہنے لگے بس نیت یہی کافی ہے جس نیت کے لیے آپ اٹھے ہیں، پھر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور یار حق نال چلیا کرو، حق
جدو ثابت ہو جائے نا ہر مسلمان واسطے ثابت نہیں پھر چھڑ دیو. اے نہ سوچو میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں حنفی ہوں، لہذا میں نے پڑھنا ہے. واللہ انہاں گلاں چ نہیں پینا. بس اتنا سوچنا ہے نبی تو ثابت نہیں تے میں پڑھنا نہیں. اور اس تو بعد دوسرا چیلنج بھی میں نے کر دینا، اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جان دے نا سب نام نو، اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی اس نیت نو ثابت کر دے تے منہ منگیا میرے کو انعام بھی لوے تے میں سپیکر سے اوندا اعلان بھی کر دیاں. نہیں یار ثابت، جدو نہیں ثابت تے پھر ساڈے بارے نہ تہمت بنا کو وہ یہ تو روزے دی نیت بھی نہیں کرتے. الحمدللہ کرنے ہاں، کیویں کرنے ہاں؟ جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی تھی. اس بعد سحری کھانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح بخاری دا 1923 حدیث کا نمبر ہے. آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ مسلمانوں سحری کھایا کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ سحری دے اندر برکت ہے، سحری دے وچ برکت ہے، سحری کھایا کرو. اور جڑا بندہ سحری نہیں کھائے گا برکت تو محروم ہوئے گا. بظاہر ویسے دیکھا جائے کہ ہونا دے چاہیے سی جڑا بندہ سحری بغیر روزہ رکھ لینا ہے انہیں زیادہ بھوک برداشت کی ہے نا، زیادہ ثواب انہوں زیادہ ہونا چاہیے سی، لیکن انہوں ثواب زیادہ نہیں، ثواب انہوں زیادہ ہے جس نے سحری کھا دی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سحری کھاندا نا فإن اللہ وملائکتہ یصلون، بے شک اللہ تعالی اور اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے رحمت دی دعا کر دے. اللہ رحمت نازل کردا ہے، فرشتے رحمت دی دعا کر دے. اگر دعا لینا چاہتے ہیں تو سحری کرنی لازم ہے. اور نال سحری دینا یہ مسئلہ بھی ذہن وچ رکھیا کرو کہ سحری کر دے وقت آخری وقت دے اندر کھانا کھایا کرو. یعنی کھانے تو تسی 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ پہلے فری ہوو، اس بعد چائے پیو، بالکل آخری ٹائم کے اندر یہ افضل ہے. کیوں؟ اس کے متعلقہ بھی 2 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سہل بن سعد اور ایک اور صحابی نے کہنے رہے کہ اسی سحری کھا کے نا جلدی جلدی جائیدہ سی مسجد تے تاکہ نماز با جماعت پڑھ لئیے، نماز نال جا کے مل جائیے. یہ مطلب ہے وہ بھی آخری وقت دے اندر کھاندے سی. تو اس واسطے سحری کھانے اور آخری وقت دے اندر کھانے افضل ہے. ہاں پہلے بھی اگر کسی بندے دی تیار ہو گئی پہلے بھی کھا سکتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے بھی کھا کے فری ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل عمل ہے کہ آخری وقت دے اندر سحری کھا دی جائے. اور بسا اوقات سحری دے اندر ایک پرابلم آ جاتا ہے، اور ہر بندہ انسان ہے، آدم ہے، آدم دا بیٹا ہے، اس دے نال ہر مجبوری لاحق ہے. اگر کوئی بندہ اس نو نہانے دی ضرورت ہے، نہانے دی 2 چیزاں تو ہوتا ہے، یا تے جماع کیتا ہے جنبی ہے، نمبر 2 احتلام آ گیا ہے. تو ہن کی ہے کہ بندہ بیدار ادوں ہویا ہے جدوں بمشکل ٹائم اتنا ہے کہ میں کھانا کھاواں گا، پھر کی کرے؟ پہلے غسل کرے یا کھانا کھائے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاندے سی کہ سحری کھا لیں دے ثم یغتسل، پھر غسل کر دے. امت واسطے آسانی دین دے اندر، انسان دی عقل دے اندر باویں آسانی نہ ہوئے لیکن شریعت اور دین دے اندر آسانی موجود ہے. اگر مجبوری بن جائے تو غسل کیتے بغیر سحری کھادی جا سکتی ہے، اس بعد غسل کر کے ہی نماز پڑھنی. اس بعد سحری دے حوالے نال ایک چیز بھی ذہن وچ رکھنی ہے کہ سحری ساڑھے ہم معاشرے کے اندر کی چلتا ہے، سحری دا ٹائم ختم ہویا نا تو اسی کہنے ہیں روزے دارو کھانا پینا بند کر دو، یا دوجا سسٹم ہے گھوگو مار چھڑو گھوگواں واسطے، گھوگو مار دیو جی کھانا پینا بند کر دیو. یہ شرعی طریقہ نہیں. شرعی طریقہ ہے کہ اگر سحری دا وقت ختم ہوتا پیا 42 منٹ تے 42
تے جس ٹائم 4:42 ہون اللہ اکبر اذان پڑھو. اور اذان دا مطلب ہر مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اذان ہو گئی ہے، ہن سحری دا وقت ختم ہو گیا. کوئی لوڑ نہیں مکھرے مکھرے اعلان کرن دی، کھانا پینا بند کر دو، پیارے ہو تے میٹھے ہو تے فلانے ہو تے بگانے ہو تے خبردار جو ہن تسی روٹی نو ہاتھ لایا. پھر اس بعد کئی بندے 5 منٹ دا فرق رکھتے ہیں، اذان 5 منٹ بعد دیندے نے، اعلان پہلے کر چھڑتے ہیں اور گھوگو مار دیں. یار گھوگو دا تعلق دین نال کی؟ اور پھر گھوگو مسجد کے اندر، یار مسجد چو گھوگو بجتا ہے. افسوس ہے. ٹھیک ہے جڑے لوگ ویسے ہی جہالت چ رہے ہیں انہوں نے تو نہیں، لیکن علماء جب اپنی مسیطیں بجاندے نے گھوگو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہاں اج بھی حرمین شریف ہے یا اہل عرب دی کسی مسجد کے اندر چلے جاؤ تے سحری بھی ختم ہوندی ہے آزان تے. اور جدو افطاری کرانی ہے تے افطاری واسطے بھی یہ طریقہ نہیں ہے. ساڑھے ہاں یہ طریقہ چلیا ہوا ہے، روزے دارو روزہ کھول لو، اس بعد کھاؤ پیو، 10 منٹ بعد اذان ہوئے گی. کیوں بھائی؟ جب مغرب کی اذان کا وقت بھی وہ ہے اور افطار کا وقت بھی وہی ہے، تو آپ ایسا ہی کرو نا، اذان پڑھو تاکہ اذان کے ساتھ سبھی روزہ افطار کر لیں. وہ طریقہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سحری ہوندی یا افطاری ہوندی، صحابہ اکرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے کہ اوپر ٹیلے تے چڑھ جاندے، سورج نو دیکھتے رہندے. جدو سورج دا آخری کنارہ چھپ جاندہ اس وقت اذان پڑھ دیندے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ بھی نے کہ ایویں بلا وجہ تو تاخیر نہیں کرتے رہنا چاہیے. ساڑھے معاشرے دے اندر 2 چیزاں نے. افطاری دے اندر اس ٹائم 3 مسلک بنے ہوئے نے. 3 نمبر 1 کہ ساڑھا حنفی مسلک الگ ہے، جعفری مسلک وکھرا ہے، اور اہل الحدیث شافعی مالکی حنبلی یہ وکھرے نے. اور حدیث ایسا نہیں ہے. حدیث اور فقہ دے حساب نال غروب آفتاب ہی افطاری دا وقت ہے. لیکن مصیبت ہے کہ جدو اسی اپنی عقل نو وچ تن دئی دا نا، ادو پھر مذہب تے مسلک تے فرقے بنتے ہیں. جدو غروب آفتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم اور آپ دا عمل ہے، پھر اس کے اندر ایک طبقے نے آکھیا کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی اور جب رات ہوگی تب ہم روزہ افطار کریں گے، لہٰذا ہم نے افطار کرنا ہے 10 منٹ بعد. یعنی روزے دا ٹائم سی 6:20 تے. انہاں آکھیا اسی افطار کرنا ہے 3 تے. اے سن فقہ جعفری والے. انہاں 10 منٹ لیٹ کرتا، لیکن لیٹ کیتا ہے رسول اللہ دے حکم تو بعد، آپ دے آرڈر تو بعد. انہیں یہ سمجھیا اسی یہ کام چنگا پہ کرنے ہیں. اور دوسرے فقہ حنفی والے، فقہ دے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم فقہ تے عمل کرنے والے جڑے بریلوی یا دیوبندی بھائی نے نا، وہ ایسا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ آندے نے جے 20 منٹ ہے نا تو جڑا بندہ کار چھاپدا ہے وہ ویکھدا ہے انٹرنیٹ تو، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے بھی سورج دا آخری کنارہ 20 منٹاں تے ڈوب جانا. کیلنڈر والے آکھیا اچھا 3 منٹ میں وچ پا دینا احتیاط دے. انہاں بھی 10 منٹ احتیاط دے پائے، انہیں 3 منٹ پا چھڑے احتیاط دے. ٹائم کی لکھیا 23 منٹ. اچھا اس تو بعد کیلنڈر آ گیا مولوی صاحب دے ہتھیں. مولوی صاحب آکھیا 3 انہیں پائے نے تے 3 میرے بھی وچ پا لو. 3 انہاں پا چھڑے تے انہاں کہہ چھڑیا مؤذن نو پتر 5 منٹاں تے یا 26 تے اذان پڑھنی، 5 تے یا 26 تے اذان پڑھنی. تے اے کنا 5 تو 6 منٹ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تو بعد تاخیر کیتی گئی ہے. تے اے بہتر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی خلاف ورزی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر دے اندر مشقت ہو گئی، روزہ افطار کرنے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تے چڑھے اور چڑھ کے سب دے سامنے روزہ افطار کیتا تاکہ جڑا ویندا جائے فوری روزہ افطار کر لوے. تے میرے بھائی جے لیٹ کرنا افضل ہوندا تے پھر اس روزے نو عشاء ٹائم جا کے جڑا کھولدا ہے انہوں بڑا اجر ہونا چاہیے سی. لیکن تمام محدثین، تمام مفکرین، تمام فقہاء دے نزدیک
اگر کوئی لیٹ عشاء ٹائم لیا کے رکھدا ہے تو وہ دین دی مخالفت کردا ہے. تو میرے بھائی جڑا بندہ گھنٹہ لیٹ کھولے وہ بھی دین دا مخالف, نبی دی شریعت دا مخالف. جڑا 10 منٹ لیٹ کھولے وہ بھی مخالف. اپنی عقل نال انہیں لیٹ 10 منٹ پائے نا, تو جڑا 5 تو 6 منٹ پاوے وہ بھی شریعت دا مخالف ہے. اصل ہے کہ جدید دور, ڈیجیٹل دور, اور جس وقت سورج دے غروب ہونے دا وقت تانوں کنفرم ہو گیا, کلیئر ہو گیا, اس تو بعد اپنی طرفوں کسی قسم دی بھی اندر اندر تاخیر کرن دی ضرورت کوئی نہیں. اور اسی طرح سحری دے اندر بھی اگر وقت ہے نا 42 منٹ تے اپنی طرفوں 38 منٹ بھی کرن دی لوڑ نہیں ہے, انہوں 42 ہی رکھو. وہ عوام نو جویں تسی عادی بناؤ گے وہ شریعت کے مطابق عادی ہو بھی جائے گی. اگر تسی عادی نہیں بناؤ گے تو پھر دے رہو. ہر بندے نے, ہر مسجد والے نے اپنا نظام وکھرا وکھرا بنائی رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. صحیح البخاری حدیث نمبر 1957 ہے. آپ نے فرمایا کہ جدوں تک امت مسلمہ دے لوگ افطاری جلدی کرتے رہن گے ادوں تک خیر تے رہن گے. افطاری دے اندر جلدی میں دسیا نا وہی ہے کہ جدوں وقت ہو گیا فوری روزہ افطار کر لینا. اور جڑا روزہ افطار کرنے دا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک صحابی کہندے نے کہ آپ نو اگر تازہ کھجور مل جاندی سی سب تو پہلے کوشش یہ ہوتی سی کہ تازہ کھجور دے نال روزہ افطار کیتا جائے. اگر تازہ نہ ملدی تو خشک کھجور پہلے دی سٹور کی ہوئی, جی میں آج کل ساڑھے کو عراق تے ایرانی چلتی ہیں. اگر وہ بھی نہ ملتا, دونوں کھجورہ نہیں ملیاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دے نال روزہ افطار کردے سی. ابو داؤد حدیث نمبر 2356. اور افطاری دے وقت جڑی دعا ہے نا, سحری دی تو گل ہوگی نا, واب صوم غدین نویتو من شہر رمضان, یہ کوئی نیت دے لفظ نہیں, نیت دل دا ارادہ ہے. اگے افطاری دی دعا موجود ہے ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 2357. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے دعا پڑھنی جن کا معنی یہ بنتا ہے پیاس چلی گئی, رگاں تار ہو گئیاں, تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تو میرا اجر انشاءاللہ پکا ہے. اے دعا دا ترجمہ ہے. اور اے دعا پڑھن دا جو طریقہ ہے نا وہ سمجھیا کرو. ساڑھے ہاں دعا تو مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ افطاری کرن تو پہلے دعاواں ساڑیاں پڑھنیاں نے, نہیں. جڑی دعا دا ترجمہ ہوندے لے غور کرو. پیاس چلی گئی, رگاں تار ہو گئیاں, جی بندہ پہلے پڑھے پیاس گئی ہے کہ نہیں, کوئی نہیں گئی. رگاں تار ہوئیاں نہیں یا نہیں, کوئی نہیں ہوئیاں. اس واسطے مسنون طریقہ ہے, کسی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا افطاری تو پہلے پڑھتے ہوتے تھے, بلکہ یہی ہے بسم اللہ و برکات اللہ پڑھ کے روزہ افطار کر لو, پھر نالے دعا پڑھو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ بالکل صحیح سند دے نال ثابت ہے. اور اس کے بعد روزے دے بارے کوئی مسائل نے, مثلا اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکہ اگر کوئی لگواندا انجیکشن اندر روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. اگر انجیکشن طاقت دا ہے, اگر وہ لوایا جائے تو بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی مجبوری دی وجہ تو اندر طاقت دا کوئی عنصر نہیں ہے, اگر کوئی ٹیکہ لگے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سرما اگر کوئی بندہ روزے دی حالت وچ پاندا کوئی حرج نہیں, سرمے نال روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قے آ جاندی ہے, اکثر بندیاں نال بن جاندا پہلے دوجے روزے چوں بد ہضمی جی ہو جاندی. اگر کسی نو قے آ جاندی ہے جس نو اسی الٹی بھی آنے, الٹی آ جاندی, اندر نال روزہ ٹوٹدا ہے یا نہیں. ایک تے مشہور ہے جڑے ساڈے مکتبہ فکر دیوبند بریلوی فتویٰ دیندے نے, وہ آندے نے کہ اگر کہ منہ بھر کر آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر منہ بھر نہیں ہے کچھ کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن تمام حدیث میں اکٹھے کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ فتویٰ غلط ہے. اصل کی ہے کہ قے آئے, اگر آئے خود بخود بندے دا اندر دخل نہیں, پھر روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا.
نہیں ٹوٹے گا، پاویں ایک منہ پار آوے، دو منہ پار آوے، جننے بھی آئے انہوں نے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بندہ خود حلق دے اندر انگلی مارے یا کوئی ایسا سبب اختیار کرے کہ خود الٹی کرنا چاہتا ہے، اگر الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود آئیے تو روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ خود احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسان دا احتلام تو اختیار ہی نہیں۔ اسی طرح کہتے بھی انسان دا اگر کنٹرول نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے تے بھی آ کے پھر ساڈے برادر ساڈے تے کوڑ کردے نے تے فتوی دیندے نے جی منہ بھر کے آئے تب ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر نہ ہو تو تب نہیں ٹوٹے گا۔ پھر میں آنا ایڈی مشقت مصیبت جو عوام نو پا دیتا ہے کہ ہن ان دی پمائش کیڑا کرے گا کہ منہ پر ہے یا نہیں۔ میں کہنا کہ جڑے مولانا صاحب فتویٰ دیندے نا منہ بھر کے آ جائے تو روزہ ٹوٹے گا، جے کسی نو کہہ آ جائے پہلے مولوی صاحب نو پھڑ کے لے آن، مولوی صاحب تھوڑی جی پمائش کر کے دسیا جے منہ بھر ہے یا نہیں، لے او مفتی دوبارہ آئندہ فتویٰ نہیں جے دین لگیا۔ یار اللہ کے اختیار میں کیوں عمل دخل دیتے ہو؟ اگر کسی کو قدرتی طور پہ کہہ آ جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، پتہ نہیں کنے لوگاں دے روزے پھر تڑا بھی چھڑ دینا، تو اس واسطے اگر کسی دی قدرتی طور پہ آ گئی اللہ دی طرفوں انشاءاللہ کوئی حرج کوئی نہیں، ان دے اندر جان بوجھ کے دا عنصر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ساری خواتین نے کچھ عورتاں انہاں ایام دے اندر ہوندیاں نے روزے نہیں رکھ سکدیاں، انہاں واسطے حکم ہے کہ وہ روزہ چھڑ دیں اور روزیاں تو بعد انہاں دی قضا دے دیں، 7 رہنے 8 رہنے 10 رہنے جتنے روزے بھی مجبوری دی وجہ تو رہ گئے نے انہاں روزیاں دی بعد وچ قضا دینی ہوئے گی۔ مسئلہ ذہن چ رکھیا جائے، نماز دی قضا کوئی نہیں عورت تے انہاں مجبور دناں چ، لیکن روزے دی قضا ہے، بعد وچ روزے دی قضا دینی ہوئے گی۔ اس بعد ہوتا ہے بیمار، کوئی شخص بیمار ہے، اگر بیمار بندہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا ان دے واسطے بھی وہی حکم ہے کہ جننے روزے وہ بیماری کی وجہ تو رہنے انہاں نو او رمضان تو بعد رکھے گا، انہاں دی قضا دے گا۔ اور کچھ مریض ہیں جو ہوندے نے بیمار نے، بزرگ نے، طویل عمر ہے تے ہن امید ہی نہیں کہ صحت اس کنڈیشن تے آوے کہ میں روزہ رکھاں، انہاں واسطے شریعت نے حکم رکھیا ہے کہ وہ فدیہ دیں، یعنی ایک بندے دا کھانا سحر و افطار دا وہ کسی بھی غریب یتیم مسکین نو دے دیں، کسی نو روزہ رکھوا دیں تو انشاءاللہ انہاں دی طرفوں روزہ ہو جائے گا۔ اور نال ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بھی آرڈر اور حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نو روزہ رکھواندا ہے نا، افطار کراندا ہے، اوندا اجر ایویں کا صیام جویں روزہ رکھن والے دا ہے۔ اور نال حدیث دے ابو داؤد دے لفظ نے کہ جڑا روزہ رکھن والا ہے ان دے روزے دے اندر بھی ثواب دے اندر کوئی کمی نہیں ہوئے گی، اللہ دونوں نو برابر دا اجر عطا فرمان گے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو جو کچھ سنیا ہے اس دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی اگر روزے دے متعلق، رمضان دے متعلق کئی پائیاں دے ذہن وچ سوال آ جاندے نے یا کوئی سوال سامنے آ جاندا ہے، موقع ایسا بن جاندا ہے تے میں نہ بیان کر سکیا ہواں تے بعد وچ جمعے تو بعد بیٹھ کے پوچھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔